قدیم اسلامی سلطنت کے کنارے ایک سرسبز وادی تھی، وادی السکینہ۔ یہ وادی کھجوروں کے جنگلوں، میٹھے چشموں اور دور تک پھیلے ریتلے میدانوں کا حسین امتزاج تھی۔ اسی وادی کی غربت زدہ بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا، دلزار۔ عمر نوجوانی میں، آواز نرم، چہرے پر معصومیت، مگر اندر ایک ایسا دل جو محنت سے بھی نہیں تھکتا اور مصیبت میں بھی اللہ سے امید نہیں توڑتا۔ دلزار کے گھر میں صرف دو لوگ تھے، بیمار ماں اور وہ خود۔ اس کا باپ حج کے سفر میں دنیا سے چلا گیا تھا۔ تب سے یہ لڑکا گھر، روزگار، ماں کی دوائیں، سب کچھ اپنے کندھوں پر اٹھاتا تھا۔ ایک دن بستی میں بہت ہلچل تھی۔ قبیلے کے سردار کی بیٹی حمیرہ بستی کی جانب آ رہی تھی۔ لوگ صفیں بناتے، راستہ صاف کرتے اور اپنے بہترین کپڑے پہنتے۔ حمیرہ اپنے شہر میں اپنی نیکی اور علم کے لیے مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے اس کا دل ایسا ہے جو دولت سے نہیں، خدمت سے خوش ہوتا ہے۔ دلزار لکڑیوں کے گٹھے اپنے کندھوں پر رکھ کے چل رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بچہ گھوڑے سے گر کر چیخ رہا ہے۔ کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ دلزار نے فوراً لکڑیاں پھینکی اور دوڑ کر بچے کو اٹھایا۔ گھوڑا دوبارہ لپکا۔ دلزار نے بچے کو اپنے جسم کے پیچھے چھپا لیا۔ اس کی پشت زخمی ہو گئی، مگر بچہ محفوظ رہا۔ یہ منظر حمیرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ گھوڑے سے اتری، اس کی نظر دلزار کے خون آلود کندھے پر پڑی۔ اس نے پہلی بار اس نوجوان کو غور سے دیکھا۔ آنکھوں میں شرافت، چہرے پر دردمندی، جسم تھکا ہوا مگر کردار مضبوط۔ تم زخمی ہو، حمیرہ نے پریشانی سے کہا۔ دلزار نے نظریں جھکا دی۔ کوئی بات نہیں بی بی، بچہ محفوظ ہے، یہی کافی ہے۔ حمیرہ نے اس کی عاجزی میں ایک شان دیکھی جو کسی امیر میں کم ہی ملتی ہے۔ چند دن بعد بستی میں شدید گرمی پڑی۔ لوگ پانی کے لیے پریشان۔ حمیرہ اپنے خادموں کے ساتھ ایک کنویں پر آئی۔ وہ حیران رہ گئی۔ وہی نوجوان دلزار دھوپ میں کھڑا بوروں کے مشکیزے بھر رہا تھا، خود پیاس سے نڈھال مگر دوسروں کی فکر پہلے۔ حمیرہ آگے بڑھی۔ تم اتنی دھوپ میں لوگوں کا پانی کیوں بھر رہے ہو؟ دلزار نے مسکرا کر کہا، بی بی، نیکی کا تھکن سے کیا تعلق؟ ہم سب کو ایک دن اسی اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے۔ یہ بات حمیرہ کے دل پر نقش ہو گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ نوجوان صرف غریب نہیں، غریبوں کا سہارا ہے۔ رات تاریک تھی، بستی میں ہلچل مچی۔ کچھ رات کے ڈاکو، عقاب گروہ بستی پر چڑھائے تھے۔ اللہ کے فضل سے حمیرہ کا قافلہ اتفاقی طور پر اس طرف جا رہا تھا۔ ڈاکوؤں نے امیر قافلے کو دیکھ کر گھیر لیا۔ ہراس کے عالم میں سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ حمیرہ تنہا رہ گئی۔ ایک ڈاکو نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اتنے میں کہیں سے ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ یہ دلزار تھا۔ اس کے ہاتھ میں صرف لکڑیوں کا ٹوٹا ہوا ڈنڈا تھا، مگر دل شیر کا۔ اس نے ڈاکو کو پیچھے دھکیلا اور حمیرہ کو بھاگنے کا راستہ دیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، تیسرے نے دھکا دیا۔ دلزار زمین پر گرا، زخمی ہوا مگر ہمت نہیں ہاری۔ حمیرہ نے پلٹ کر دیکھا۔ دلزار زخمی ہونے کے باوجود اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس لمحے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ قریب ہی کشت کرنے والے سپاہی شور سنتے ہی دوڑ پڑے۔ ڈاکو بھاگ گئے۔ سپاہیوں نے دلزار کو زخمی حالت میں اٹھایا۔ حمیرہ نے دلزار کی حالت دیکھ کر خود پریشان ہو گئی۔ اسے میرے محل میں لے کر چلو، اس نے حکم دیا۔ دلزار بے ہوش ہونے کے قریب تھا مگر اس نے نحیف آواز میں کہا، بی بی، میں محل نہیں جا سکتا۔ حمیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جان بچانے والوں کو محل میں نہیں، دل میں جگہ دی جاتی ہے۔ یہ جملہ دلزار نے سنا
اور بے ہوش ہو گیا۔ دلزار محل میں کئی دن رک کر صحت یاب ہوتا رہا۔ عمیرہ اکثر اس کی ماں کی دوائیں بھجواتی۔ دلزار سمجھ نہیں پاتا کہ اتنی بڑی سردارزادی اس کے لیے اتنی فکر مند کیوں ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ عمیرہ ایک دن کھجور کے باغ میں بیٹھی تھی۔ اس نے دلزار سے پوچھا، کیا تم کبھی اپنے دل کی خواہشوں کے بارے میں سوچتے ہو؟ دلزار نے خاموشی سے کہا، غربت میں دل خواب دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا بی بی۔ عمیرہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بولی، غربت تو بس ایک حالت ہے، اصل امیری کردار اور ایمان ہوتے ہیں دلزار۔ دلزار نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ اس دل میں جو جذبہ پیدا ہو رہا تھا وہ وہی تھا جس کی پرواز غریب اور امیر کی دیواریں گرا دیتی ہے۔ عمیرہ کا کزن سہیل جو خود اسے چاہتا تھا، دلزار کی عزت اور بڑھتی ہوئی اہمیت کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے سردار کے کان بھرنے شروع کیے، دلزار کی نظر تمہاری بیٹی پر ہے، وہ فقیری کا ڈھونگ کر کے دولت چاہتا ہے۔ سردار پریشان ہو گیا۔ اس نے دلزار کو بلایا اور سخت لہجے میں کہا، میرے محل سے دور رہو، میرا گھر خیرات لینے والوں کی جگہ نہیں ہے۔ دلزار کی روح تک زخمی ہو گئی۔ اس نے کچھ نہ کہا، صرف چپ چاپ محل سے نکل گیا۔ عمیرہ نے یہ سب دیکھا اور ٹوٹ گئی۔ اس نے اپنے والد سے کہا، ابا ظلم مت کیجیے، وہ نوجوان شریف ہے، اس نے کبھی بدنیتی نہیں دکھائی۔ مگر سردار نے سننے سے انکار کر دیا۔ محل کے دروازے دلزار پر بند ہو گئے۔ دلزار گھر آیا تو ماں رو رہی تھی۔ محل والے دوائیں بھیجنا بند کر چکے تھے۔ دلزار نے رات بھر دعا کی، اے اللہ، میں نے کسی کا دل نہیں توڑا، تو میرا دل مضبوط رکھ۔ اسی رات سہیل خود ایک لٹیروں کے حملے میں زخمی ہو گیا۔ اسے دلزار نہیں دیکھا اور بغض رکھنے والے دشمن کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر گھر پہنچایا۔ سہیل شرمندہ ہو گیا۔ اس نے دلزار کی سچائی، اس کی ہمت، اس کا دل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اگلی صبح سہیل سردار کے پاس گیا اور رو کر سب سچ بتا دیا۔ سردار پچھتاوے سے کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً دلزار کو بلایا، بیٹے، میں نے تمہاری حق تلفی کی، اگر میری بیٹی راضی ہو تو میں تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ دلزار سکتے میں رہ گیا۔ عمیرہ پردے کے پیچھے کھڑی تھی اور اس کی خاموشی نے ساری دنیا کے سوالوں کا جواب دے دیا۔ اور یوں اللہ نے دو دلوں کو وہ مقام نصیب کیا جو صرف قسمت والے لوگوں کو ملتا ہے۔ محبت مادی چیزوں سے نہیں بنتی، اخلاق، بہادری، نیکی اور توکل سے بنتی ہے۔ حکمت تقدیر کبھی غریب کو گرتا نہیں دیکھتی، اٹھاتی ہے۔ نیکی کا بدلہ ہمیشہ لوٹ کر آتا ہے۔ انسانیت کردار سے پہچانی جاتی ہے، دولت سے نہیں۔ سچائی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ کی رضا والے انسان کے مقدر میں عزت ہوتی ہے۔